بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی کا درجہ اللہ کے بعد. اب ہمارے اکابر کی کتابوں میں المہند علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے بھی افضل ہے. یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے تیش میں تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو اکابر ہیں نا ان کی عقیدے کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا بتائیں جی کہاں شرک ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو قبر سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مٹی چھو رہی ہے یہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ سے ہرگز نہیں بڑھایا. قبر کی مٹی کو عرش سے اور کعبہ سے افضل قرار دیا ہے، نبی کی ذات کو اللہ سے برتر قرار نہیں دیا. تو وہ دلیل میں کہنے لگے کہ عرش پر تو اللہ کی ذات ہے نا، تو عرش کس سے ملا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور قبر کی مٹی کس سے ملی ہوئی ہے؟ نبی کی ذات سے. تو یہ قبر کی مٹی تو عرش سے پھر افضل کیسے ہوئی؟ قبر کی مٹی کی افضلیت کی وجہ تو نبی ہے اور عرش کی افضلیت کی وجہ اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش افضل ہونا چاہیے نا. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، قبر کی مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعی جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عرش پر جو اللہ کی ذات ہے تو اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کما ہوا لائق بشانہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ کا جسم ہے کوئی اور وہ عرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو گستاخی ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو اس پہ اتنا اجمالی ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ عرش پر ہے. کس طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت مجہول ہے، اتنی مجہول ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو کہاں سے ہو گیا بھائی یہ؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ اس میں اللہ سے بڑھا دیا؟ دوسری بات یہ، میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے بیت اللہ کو کیسے کہہ دیا کہ نبی سے افضل ہے، کعبہ کو کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کعبہ کیوں نبی سے افضل ہے، پہلے آپ اس کی دلیل دو. انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ کے کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ وہ بھی تو رسول ہیں خدا کے بندے. سینس لیس لوگ ہیں اور بیٹھ کر فرقواریت پھیلاتے ہیں. کعبہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. گھر کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی سفیر کی اہمیت ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلبہ. رہا یہ مسئلہ کہ طواف کعبہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کسی جگہ کے طواف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جگہ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. نبی کا طواف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. اگر نبی کے طواف کا اللہ ہمیں حکم دے دیتا، خدا کی قسم ہم 100 دفعہ طواف کرتے نبی کا. اللہ نے اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. آج طواف ہو رہا ہے، کل نبی سے مانگنا بھی شروع کر دیتے. کعبہ چونکہ اینٹوں کا دیواروں کا بنا ہوا ہے، اللہ کو معلوم تھا اس کا صرف طواف ہوگا، مسلمان اس سے دعائیں نہیں مانگیں گے، تبھی آج تک کعبہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے. کعبہ کے سامنے سر رکھا جاتا ہے مگر دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. اس لیے منع کیا گیا ہے. نہیں یار میرا غلبہ. تو یہ جو اگر کہہ دیا نا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے، مٹی کو اللہ سے افضل نہیں کہا، اللہ کے عرش سے افضل کہا ہے. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے، تو بھی مسلمان ہے وہ.
سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا, اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر ان کا یہ موقف ہے, آپ کا اس کے خلاف موقف ہے, اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا, جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. اب سوال پیدا ہو جائے جب بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں نا لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا کمبل والا, میں ان موضوعات کی طرف آتا نہیں تھا بالکل, لیکن ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر, تفرقے بازی اور علماء ایسے اور یہ کافر اور ایک دوسرے کے فتوے, تو اب پھنس گیا ہوں میں آ کے, کیونکہ یہ موضوع چھیڑو تو پھر ہر سوال پھر اس کا جواب, پھر سوال پھر اس کا جواب. تو یہ جو اختلافی بحثیں ہیں نا, ان میں جب ایک دفعہ پڑ جاؤں نا تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بچاؤ اپنے آپ, بچاؤ. بہت ہی کوئی مجبوری ہو, بہت ہی زیادہ مصیبت پڑ گئی ہے تو پھر چھیڑتا ہوں میں. تو وہ اب چھیڑ دیا ہے تو اب چھیڑیں, آپ بھی چھیڑیں, ہم بھی چھیڑیں گے. تو لوگ پھر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ بنیادی عقائد میں نہیں ہے تو المحند المفند میں اتنے پیچیدہ عقائد لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں ہیں, جن کو سمجھانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے, کافی یعنی بحث کرنی پڑتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر. یہ بھی ایک بتا دوں, یہ بزرگوں میں ہمارے تمہارے کچھ نہیں ہوتے, بزرگ سب کے ہوتے ہیں. ہمارے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو متفقون علیہ بزرگ تھے نا, ان کو بھی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈالی کہ تم لوگوں کے ہیں, یہ بھائی سب کے ہیں, چاہے ان کا مسلک ہم سے ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, وہ تو حنفی نہیں تھے, وہ تو حنبلی تھے, فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے, لیکن ہمارے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بزرگ جب میں کہتا ہوں نا ہمارے, یہ بھی ایک آج کی ایک فرقواریت ہے جس نے بزرگوں کی بھی کو بھی ڈیوائڈ کر دیا. تم لوگ کے ہو گئے, یہ ہم لوگ کے ہو گئے. جیسے قاضی ہوتا ہے نا, دلہن والے کہتے ہیں ہم اپنا قاضی لائیں گے نکاح پڑھانے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اپنا قاضی لائیں گے. تو بزرگ سب کے ہیں, سب کے بزرگ ہیں وہ. تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا, ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے, جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام, ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں, اس وقت سعودی نہیں تھا, حکومت سعودیہ نہیں تھی, جو علماء تھے اس وقت, تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں, حقیقت ایسی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے. اتنی محبت ہے, ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں, اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے, ورنہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے, یا اس طرح کے جو پیچیدہ عقائد ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے علماء ان کو ممبر پہ بیٹھ کے باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ خاص اسی پر لوگ, کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرے ہاتھ پہ الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں, علماء کے ہاتھ پہ کبھی دیکھا اس کو یہ عقیدے پڑھاتے ہوں؟ سیدھا سیدھا اس سے کلمہ شہادت کا اقرار کرواتے ہیں, ختم نبوت کا اقرار کرواتے ہیں, 5 نمازیں, فرشتوں پر ایمان, اور یہ سب موٹی موٹی چیزیں, ایمان اس کا عقیدہ صحیح کیا اس کے بعد اسلام میں داخل. اسے تو المحند المفند نہیں پڑھائی جاتی. اس میں ایک اور چیز اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ المحند المفند کی بات چل پڑی ہے تو میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, اور یہ حیات دنیاوی کی سی ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے بالکل. یہ المحند میں لکھا ہوا ہے, یہ تو شرکی عقیدہ ہے.
حالانکہ قرآن میں آتا ہے انک میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے، مہند علی المفند میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع، گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو گویا تو میت تو ہے ہی نہیں، وہ نہیں یاری میرا خیال. اور لوگ پھر فوراً ان باتوں کو لیتے ہیں، ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اسلام سے خارج. اللہ کے بندو، جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کی سی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے مان لیا کہ وہ شیر نہیں ہے. اگر شیر ہی ہوتا تو میں کہتا زید شیر ہی ہے. شیر کا نام غلطی سے زید رکھ دیا کسی نے. بہت سارے جنگل میں شیر ہیں جن میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ زید ہے. تو زید ہے، شیر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے، یہ شیر کاسا ہے، یہ شیر کی طرح ہے، حرف تشبیہ لے آیا، اس کا مطلب بعض چیزوں میں میں زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، حقیقت کی نفی کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ شیر. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے تو تشبیہ دی جا رہی ہے، حقیقت کی نفی کی جا رہی ہے کہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہو پھر دنیا کی حیات سے تشبیہ تو دے دی، تو کن چیز، جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شیر کی طرح ہے تو کوئی چیزیں تو شیر سے ملتی جلتی ہوں گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی دنیاوی کی طرح کی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی حیات جیسی ہیں. ان میں ایک چیز ہے کہ دنیاوی میں جب دنیا میں حیات ہوتی ہے تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہے اس حیات میں روح کا جسم سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن نفس سے تعلق ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا، یہ تو ہر مسلمان کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، تبھی تو عذاب قبر ہوگا، تبھی تو قبر میں ثواب ملے گا، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے قبر میں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا تعلق عام لوگوں کے تعلق کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو. اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ مردہ کہنے پر پابندی ہے، احترام میں ہو سکتا ہے تو مردہ مگر کہنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی احترام میں مردہ نہ کہو. ایک اور جگہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شہید کو بھی برزخی حیات، حالانکہ دنیاوی حیات تو شہید کی بھی نہیں ہے. او بھائی دنیاوی لحاظ سے شہید زندہ ہوتا تو اس کی بیوی پر عدت کیوں واجب ہوتی؟ اسے غسل کیوں دیا جاتا؟ اس کی بیوی کو اجازت کیوں ہوتی کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے شادی کر لے؟ اس کا مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ مر گیا ہے. لیکن ایک ایسی طاقتور حیات ملی ہے شہید کو. حیات کسے کہتے ہیں؟ روح کا اس جسم سے تعلق. قرآن میں آتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے کھینچ لیتا ہے موت کے وقت. تو موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کسی کا یہ تعلق 100% ختم ہو جاتا ہے، کسی کا کم ختم ہوتا ہے. تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی حیات، بول لو بھائی جملہ مکمل کیا کرو، اتنی ہی. ابھی تو پورا تعلق ہے نا آپ لوگوں کا 100% روح جسم میں، تو ابھی تو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال. مر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو روح کا جسم سے 100% تعلق ابھی ہے، مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور. لیکن کمزور تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. جب عذاب بھی ہو رہا ہے ثواب بھی ہو رہا ہے اسی قبر میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس جسم سے اس کا تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں، قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح 2 جگہ کیسے ہو گئی؟
یہ سوالات لوگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں, اس کو دنیا پر قیاس مت کرو. دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی ہے, سوری نیند سے تشبیہ دی ہے, نیند سے. نیند میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے, لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو. روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے, تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہے, عالم برزخ کا علیین ہے. روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے, شہداء کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے, مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا, وہ عالم خواب کے برطانیہ میں بھی ہوگا اور کہیں کہاں جیل کی کوٹری میں بھی ہوگا, مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوگا. تبھی اس کو جھنجھوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے, جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے. تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا. شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا. ایک آخری اشکال کا جواب یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یہ اختلافی مسائل ہیں, ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے, لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے. لوگ اس میں غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا وہ بن گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم, ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا, ان سب کی تحقیق یہ ہے, اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں, عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خامے کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں, اور پھر اس پہ طنز, بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى, قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, بہروں کو سنا نہیں سکتے اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العمي, میرا یہ نظریہ ہے, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا, ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے, الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے, کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں, ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا, سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے, مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے, پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے. تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا. یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی, یہ لکھی کیوں گئی, اور اس کا باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں, جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں, العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے,
انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل. تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں, اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی, بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو 1-1 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ, امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب, وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, عرب بھی وہی پڑھتے ہیں, عجم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے, شافعی, حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یعنی وہ تھے حنفی, مگر حنفیوں کے مدارس میں وہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے. دوسری کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو بہت گہرائی میں جا کے پھر اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, کوئی اس سے اختلاف کرے گا نہیں, یہ نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے, اور میں کیا بڑے علماء کی یہ رائے ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کی دوسری کتابیں ختم کر کے عقیدہ طحاویہ کو نصاب میں داخل کر لیں, کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھیں, مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئی وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے, پھر اس پر اشکال ہوا, پھر اس کا جواب لکھا. تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں, مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اب ان سے فرقواریت پھیل رہی ہے, کیونکہ لوگوں کی اب مینٹل اپروچ جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو ان کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے. تو العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی ایسی کتاب ہے جس میں جو عقائد ہیں وہ متفقن علیہ, سب مانتے ہیں اس کو, سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جزیہ اختلافی, مگر وہ بھی ایک لفظی ہیر پھیر ہے اس میں, تو اسی وجہ سے تو اس کو عرب نے بھی فالو کیا, عجم نے بھی فالو کیا. تو یہ ایک بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ایک دفعہ ایک عربی آئے میرے پاس سعودی عرب سے, وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے میرے, ہم کہنے لگے آپ لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے نا ہمارے خلاف. میں نے کہا مثلا, انہوں نے کہا وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, تو مجھ سے پوچھ لو بھائی. تو وہ ایک ایک پوچھتے گئے, میں بتاتا گیا میرا یہ عقیدہ, تو کہہ رہے تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا بھی یہی ہے, سب کا یہی ہے. کتابوں میں کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں بات کو, لفاظی کرتے ہیں, ادھر ادھر ہیر پھیر کرتے ہیں. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو ایک تو اسلام کے وہ عقائد ہیں, ان میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے, بنیادی عقائد. آگے ایک پیچیدگی میں جائیں گے کہ وہ عرش سے افضل ہے کہ نہیں ہے, یہ پیچیدہ باتیں ہیں, ان میں اگر کوئی اختلاف کرتے تو بھی ٹھیک ہے. اور المہند المفند کے مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقائد ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. انہوں نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے.